ایک تھا ہواؤں کا جن، وہ جب اپنے تیز تیز ہاتھ ہلاتا تھا تو ہوا نکل کے دور دور تک چلی جاتی تھی۔ اس نے بڑے بڑے سورما جنوں کو شکست دی، جیسے کہ پتھروں کا جن۔ پتھروں کے جن نے کہا میں تمہیں ہرا دوں گا، میں تم پہ اتنے پتھر برساؤں گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر ان کا مقابلہ شروع ہوا اور ہواؤں کے جن نے ہاتھ ہلانے شروع کیے تو تیز ہوا نکل کے اس طرح پتھروں کے جن کے اوپر برسی کہ پتھروں کا جن ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کا مقابلہ ہوا کلہاڑے کے جن سے۔ کلہاڑے کے جن نے کہا میں تمہیں کلاڑا مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ پھر ان کا مقابلہ شروع ہوا۔ ہواؤں کے جن نے ہاتھ ہلانے شروع کیے، تیز ہوا نکلی، بڑی ہوئی اور پورے کلاڑے کے جن کو لپیٹ میں لے لیا اور کلاڑے کا جن بھاگ گیا۔ پھر آیا پانی کا جن۔ پانی کے جن نے کہا میں اتنا پانی برساؤں گا، اتنا پانی برساؤں گا کہ تم ڈوب جاؤ گے۔ ہواؤں کے جن نے ہاتھ ہلانے شروع کیے، تیز ہوا نکلی 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 اور پانی کا جن اڑ کے دور جا گرا اور اس طرح سورما جنوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کا مقابلہ ہوا آگ کے جن سے۔ آگ کا جن تھا ہٹا کٹا طاقتور جن۔ اس نے کہا اب میں تمہیں اپنی آگ سے جلا جلا کے ہلاک کر دوں گا۔ ہواؤں کے جن نے ہاتھ ہلانے شروع کیے، ہو ہو ہو۔ اچانک تیز ہوا اس کے پیچھے سے نکلتی ہوئی آگے گئی اور آگ کے جن کو آگ جلانے کا موقع بھی نہ مل سکا اور وہ چکرا چکرا کے ایسا گرا کہ پھر نہیں اٹھ سکا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب اس ہواؤں کے جن نے معصوم جنوں کو تنگ کرنا شروع کیا، جیسے ایک جن جا رہا تھا، اس نے کہا مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس نے کہا بھائی میں تو دہی لینے جا رہا ہوں، امی نے کہا ہے کہ دہی لے لینا، مگر اس نے اس کو بھی پھینک۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ کوئی جن اپنی امی کے کہنے پہ دہی لینے جا رہا ہو تو بھی اس سے ٹکرا جاتا تھا، اور ہواؤں کے جن ہاتھ ہلا ہلا کے اس کو دور پھینک دیتا تھا۔ کوئی جن جا رہا ہے اپنے کپڑے استری کروانے تو بھی ہواؤں کے جن سے اگر وہ ٹکرا گیا تو اس کو ہاتھ ہلا ہلا کے دور پھینک دیتا تھا۔ اور اگر کوئی جن جا رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ٹافی لینے تو بھی ہواؤں کا جن اس کو نہیں بخشتا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کے اس کو ایسا گراتا تھا کہ وہ پھر اٹھ نہیں پاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے چھوٹی چھوٹی چڑیلوں اور جنیوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اے ہے بے غیرت، شرم کر، ہم سے کیا لڑے گا، کیا ہم تو لڑکیاں ہیں؟ لیکن اس نے کہا میں کسی بوڑھا جن یہ سارا ماجرا جو جنوں کا سردار تھا دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سارے عقل مند جنوں کی میٹنگ بلائی اور ان سے کہا کہ بتاؤ اس ہواؤں کے جن کا کیا علاج ہے۔ پتھروں کے جن کا جو دوست تھا اس نے کہا میرا دوست تو بالکل پتھروں کی طرح ہو گیا ہے، ایسا میں کیا بتاؤں، مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ روبوٹ نے کہا کہ میرے بھی دوست آگ کے جن کی اس نے گردن ٹانگیں سب توڑ دی ہیں۔ اسی طرح جو پریاں تھیں انہوں نے بھی کہا کہ اس نے تو ہمارا اڑنا بند کر دیا ہے، اتنی تیز ہوا چلاتا ہے۔ اسی طرح ہر جن نے اپنی اپنی بات کی تو جنوں کے سردار نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، اگر تم اس پہ چلو گے تو بچ جاؤ گے۔
اس نے کہا گامے جن تم؟ اس نے کہا جی سر۔ اور اس نے کہا گڈو جن تم؟ اس نے کہا جی سر۔ اور اس نے کہا نیلو جن تم؟ اس نے کہا جی سر۔ تم تینوں انسانوں کی بستی میں جاؤ اور جا کے وہاں پہ کسی عقل مند انسان سے یہ پوچھو کہ اس چیز کا کیا حل ہے۔ انہوں نے کہا لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں پہ ہم اس شکل میں جائیں گے تو انسان تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ابھی میں تم پہ جادو کر دیتا ہوں اور تم اس جادو کے اثر سے تقریباً انسان بن جاؤ گے، پورے انسان نہیں بنو گے، اس لیے دھیان سے رہنا۔ تینوں جنہوں نے کہا جی سر، اور اس نے جادو کر دیا چھو، اور پھر وہ تینوں جن اللہ کا نام لے کے بڑی دعائیں پڑھتے پہلی دفعہ انسانوں کی بستی میں اترنا شروع ہوئے۔ دوسرا جن بھی اترا، بسم اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسرا جن بھی اترا، یہ تھوڑا سا شوق تھا، یہ بہت خوش تھا انسانوں کی بستی میں جانے کے لیے۔ اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہوں نے کہا ارے ہم تو بالکل ہی انسانوں جیسے ہو گئے، واہ واہ بھائیو واہ۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا رنگ، ان کے بال انسانوں جیسے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ نہ انسانوں کے بال لائٹ گرین ہوتے ہیں، نہ لائٹ پنک ہوتے ہیں، نہ انسانوں کا رنگ لال ہوتا ہے۔ آگے ہم اگلی کہانی میں